اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل اچانک ہلکا ہو گیا، جیسے اندر کہیں سے بوجھ اتر گیا ہو، سانس گہری ہو گئی ہو اور دل نے کہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو شاید یہ محض ایک احساس نہیں بلکہ کسی کی خاموش دعا اب تک پہنچ چکی ہو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعائیں صرف مانگنے والے تک محدود نہیں ہوتی۔ بعض دعائیں پردوں میں لپٹی ہوتی ہیں، زبانوں پر نہیں آتی مگر دلوں کو بدل دیتی ہے۔ آئیے آج ان علامتوں میں سے چند پر غور کریں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی آپ کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلی علامت دل میں اچانک سکون کا اتر آنا ہے۔ ایسا سکون جو حالات بدلنے سے نہیں بلکہ اندر سے آتا ہے۔ مسئلے وہی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ختم نہیں ہوتی مگر دل بے چین نہیں رہتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کے اثر سے آپ کے دل پر اپنی خاص طمانینت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو نہ نیند سے آتا ہے نہ الفاظ سے بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کئی بار نبی نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ مومن کا دل آزمائش میں بھی مطمئن رہتا ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سکون دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اب تنہا نہیں، کوئی ہے جو آپ کے لیے رب سے بات کر رہا ہے۔ دوسری علامت بغیر کسی وجہ کے نیکی کی طرف دل کا مائل ہو جانا ہے۔ آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں جن کی طرف پہلے رغبت نہیں ہوتی تھی۔ نماز میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن کھولنے کو جی چاہتا ہے، کسی کی مدد کرنے کا خیال آتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کسی کی دعا جب قبول ہوتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہ سے ہٹ کر خیر کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ یہ دل کا پلٹ جانا دراصل اس دعا کی برکت ہوتی ہے جو کسی ماں، کسی باپ، کسی دوست یا کسی نیک دل انسان نے آپ کے لیے مانگی ہوتی ہے۔ تیسری علامت مشکل وقت میں راستے کا آسان ہو جانا ہے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں، سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اور اچانک ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اکثر یہ راستہ آپ کی اپنی دعا سے پہلے کسی اور کی دعا سے کھلتا ہے۔ وہ دعا جو آپ کے لیے مانگی گئی، اللہ نے اس کے بدلے آپ کے مسئلے میں آسانی پیدا فرما دی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دعا قبول ہونے کے بعد اللہ خود بندے کے معاملات سنبھال لیتا ہے۔ چوتھی علامت اللہ کی یاد اور استغفار کی طرف دل کا مائل ہونا ہے۔ آپ کو بار بار استغفر اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے میں ایک عجیب سی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ آپ کو اپنی یاد کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ دعا کی اصل قبولیت یہی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ کیفیت اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہوتی ہے، اور یہ رحمت اکثر کسی کی خلوص بھری دعا کے ذریعے نازل ہوتی ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، کچھ اوقات ایسے آتے ہیں جب حالات وہی ہوتے ہیں، دکھ بھی وہی ہوتا ہے، مگر دل ٹوٹنے کے بجائے سنبھلا رہتا ہے۔ آنکھ نم تو ہو جاتی ہے مگر شک و زبان تک نہیں آتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اگلی علامتیں خاموشی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانچویں علامت گناہ سے نفرت اور توبہ کی توفیق مل جانا ہے۔ وہی گناہ جو کبھی معمولی لگتے تھے اب دل پر بوجھ بننے لگتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگی جائے، چاہے کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ یہ کیفیت خود سے پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کے بدلے آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور اس محبت کا پہلا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ بدصورت نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ توبہ دراصل کسی اور کے خلوص کی گواہی ہوتی ہے۔ چھٹی علامت آزمائش کے وقت صبر عطا ہو جانا ہے۔ عام طور پر مصیبت میں انسان گھبرا جاتا ہے، شکایت کرتا ہے، کبھی تقدیر سے الجھنے لگتا ہے۔
मगर कुछ औकात ऐसे भी होते हैं जब दिल कहता है कि ये भी गुजर जाएगा। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सब्र कोई कमजोर चीज नहीं बल्कि अल्लाह की खास मदद है, और ये मदद अक्सर किसी की दुआ के सबब नाजिल होती है। वो दुआ जो शायद आपके इल्म में भी ना हो, मगर उसका असर ये होता है कि आप टूटने के बजाय मजबूत हो जाते हैं। 7वें अलामत मायूसी के बजाय दिल में उम्मीद का जिंदा रहना है। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, दिल के किसी कोने में एक आवाज कहती रहती है कि अल्लाह बेहतर करेगा। नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो। ये उम्मीद शैतान के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई आपके लिए दुआ करता है तो अल्लाह आपके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखता है ताकि अंधेरा मुकम्मल ना हो सके। ये उम्मीद दरअसल इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत के दायरे से बाहर नहीं निकाला। 8वीं और आखिरी अलामत नेक लोगों की सोहबत मिल जाना है। अचानक ऐसे लोग जिंदगी में आ जाते हैं जो आपको अल्लाह के करीब ले जाते हैं, जो नसीहत करते हैं, जो आपको टूटने नहीं देते। हदीस में आया है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये सोहबत महज इत्तेफाक नहीं होती, ये इस दुआ का नतीजा होती है जो किसी ने आपके लिए मांगी कि अल्लाह इसे अच्छे लोगों का साथ अता फरमा। अल्लाह इस दुआ को यूं कबूल फरमाता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके ईमान की हिफाजत बन जाते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये अलामतें महसूस की हैं तो शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह की नज़र में हैं और कोई है जो आपके लिए दुआ कर रहा है। और याद रखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस तरह कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, आप भी किसी और के लिए दुआ बन सकते हैं, क्योंकि दुआएं सिर्फ मांगी नहीं जाती, दुआएं बनाई भी जाती हैं। और आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए कि जिंदगी में आने वाला हर सुकून, हर उम्मीद, हर नरम पड़ता हुआ दिल इत्तेफाक नहीं होता। कुछ चीजें नजर नहीं आती मगर उनका असर बहुत गहरा होता है। किसी की खामोश दुआ भी उन्हीं चीजों में से एक है। हो सकता है वो दुआ किसी माँ के सजदे में हो, किसी बाप की आंखों के आंसू में हो, या किसी ऐसे इंसान के दिल में हो जिसका नाम भी आप नहीं जानते, मगर अल्लाह इसे जानता है। अगर आज आपके दिल में अल्लाह की तरफ लौटने की ख्वाहिश जागी है, अगर आप गुनाह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मुश्किल में भी उम्मीद जिंदा है, तो इसे हल्का ना समझी। ये अल्लाह का पैगाम है कि आप तन्हा नहीं हैं। रब करीम आपको सुन रहा है और किसी के लबों पर आपका नाम है। और एक बात याद रखें, जिस तरह कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, आप भी किसी और के लिए दुआ कीजिए। शायद आपकी एक दुआ किसी टूटे हुए दिल के लिए वही सुकून बन जाए जिसकी वो मुद्दत से तलाश में है। अल्लाह हमें दूसरों के लिए दुआ बनने की तौफीक अता फरमाए और उन दुआओं को हमारे लिए नूर, सुकून और हिदायत का जरिया बना दे। आमीन।